اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما امام زماننا حاذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة العبدية على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آج 12 محرم الحرام ہے اور یہ محرم الحرام کا وہ مہینہ، وہ ایام کہ جس میں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور انصار کے اس جذبے اور قربانی کے نتیجے میں اسلام کی فتح کا مہینہ ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام خون کا تلوار کے اوپر فتح کا مہینہ ہے، جس میں تلوار ہار گئی ہے اور خون جیت گیا ہے۔ عزیزان محترم، میں تھوڑے سے وقت میں اپنی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة، کہ میرا حسین، میرا بیٹا حسین، میرا نواسہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان، انسان فطری طور پر جتنا عرصہ زندگی کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہدایت کے راستے پر چلوں، راہ مستقیم مجھے نصیب ہو، اور اسی کے راہ مستقیم کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس کی زندگی کا آخر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان راہ مستقیم کو پا لیتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اس کو یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان راہ مستقیم اور راہ ہدایت پر نہیں پہنچا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان زندگی کے اندر اپنے ہر لمحے کو اس ہدایت والے راستے پر دیکھنا چاہتا ہے اور اسی کی ہی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ مرنے کے بعد جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے میدان محشر میں
تو میری نجات بھی ہو، میں کامیاب اور کامران اٹھوں، میں سرخرو اٹھوں، میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، میں جنت میں جانے والوں میں سے قرار پاؤں۔ پیغمبر گرامی قادر نے یہ دو چیزیں، ایک چیز کہ دنیا کے اندر ہدایت ہے، اور دوسری چیز کہ وہاں جب انسان دوبارہ اٹھایا گیا ہے حساب و کتاب کے لیے، وہاں پر نجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پر بیان فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے، فرمایا میرا حسین بیٹا ہدایت کا چراغ ہے، زمانے والوں کو اگر ہدایت چاہیے تو حسین کے راستے پہ آئیں گے، اور اگر زمانے کو نجات چاہیے تو تب بھی حسین کے راستے پہ آئیں گے، کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبت کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں خدا اس کو حکم نہیں دیتا، جب تک میری وحی اس پر نازل نہیں ہوتی۔ بغیر وحی کے، بغیر آرڈر الہی کے، بغیر حکم الہی کے تو پیغمبر بولتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور ایک نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اس کی ہدایت کی گئی، ہمیں اس کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، وہ طریقہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ راستہ مستقیم، وہ راہ ہدایت، وہ نجات کی کشتی حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ایک ظریف نکتہ ہے یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ تو بڑی معمولی سی، بڑی چھوٹی سی، عام سی چیز ہے، رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرا حسین بیٹا ہدایت کا سورج ہے؟ ان الحسین، کہ میرا بیٹا حسین، وہاں فرمایا مصباح الہدا کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدا کی بجائے شمس الہدا کیوں نہیں کہا؟ یا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا حسین قمر الہدا ہے، ہدایت کا چاند ہے؟ ہدایت کا چاند، حالانکہ چاند ایک بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے چراغ کی نسبت، اس کی روشنی، اس کا مقام، اس کی بلندی، اسی طرح سورج بھی ہے، تو رسول اللہ نے سورج اور چاند کے ساتھ حسین کی ہدایت کی مثال کیوں نہیں دی، چراغ کے ساتھ کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اس چراغ کی فضیلت اس فرمان کے اندر سورج اور چاند سے زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے عزیزان؟ وہ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک چراغ ہے، اسی ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ جلا سکتے ہیں، اسی ایک چراغ سے آپ لاکھوں چراغ جلا سکتے ہیں، لیکن سورج تو ایک ہے، از اول تا آخر، جب تک یہ روز قیامت تک ہم نہیں پہنچتے، جب تک وہ روز محشر نہیں آتا، سورج جب تک روز محشر تک طلوع نہیں کرتا تب تک وہی سورج ہے، جب تک اللہ نے اس کو خلق کیا ہے جب سے آخر تک یہی ایک سورج ہے، یہی ایک چاند ہے۔ لیکن امام حسین کے لیے ہدایت کا چراغ کہنے کی اس وجہ سے پیغمبر نے ضرورت محسوس کی کہ کچھ ایسے افراد ہیں اس ہمارے معاشرے کے اندر جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کو سمجھ کر، اس کو ہدف کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، اور امام حسین کے اس مشن کے چراغ بن کے لوگوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ اب کشتی میں کون بیٹھے گا؟ ایک بندہ فرض کریں سمندر پہ کھڑا ہے، دریا پہ کھڑا ہے، کسی ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی ہے اس کے راستے کے سامنے، تو اس کو وہاں پر کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہ تو اس کے کپڑے گیلے ہوں، نہ اس کا نقصان ہو، نہ اس کی جان کو خطرہ ہو، اور اس پانی والی جگہ کو، وہ نہر ہے، وہ دریا ہے، وہ کوئی اور نالا ہے، اس کو کراس بھی کر پائے۔ تو وہاں انسان کو ایک کشتی کی ضرورت ہے، ایک سفینے کی ضرورت ہے۔ سفینے میں وہی بیٹھے گا جو کامیاب پہنچنا چاہتا ہے، سفینے میں وہی بیٹھے گا، کشتی میں وہی بیٹھے گا جس کا ہدف یہ ہے کہ میں اس جگہ سے پانی کو کراس بھی کر جاؤں اور مجھے نقصان بھی نہ ہو۔ یعنی ایک سمجھدار انسان، ایک بافہم انسان ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سفینہ اور کشتی کا سہارا لیتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کے لیے نجات کشتی کہہ کر پیغمبر نے بتایا ہے، حسین کی کشتی پر صرف اور صرف عقل مند، صاحبان ایمان اور سمجھدار لوگ ہی حسین کی کشتی پر آ سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو سمجھدار ہیں، امام حسین سے محبت اور مودت رکھتے ہیں، اس نعمت عظمی الہی کے قدردان ہیں، وہ تو آ جائیں گے سفینہ حسین پر سوار ہو جائیں گے۔ اس کی مخالفت میں جو رہ جائیں گے، اب ان کو آپ نالائق کہیں، ناسمجھ کہیں، بے وقوف کہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دریا بھی عبور کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ دنیا ہے، یہ دریا ہے، اس کو عبور تو کرنا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، کشتی پر بیٹھ کے اپنی جان کو بچا لیں یا رسک لیں اور چل پڑیں آپ کہ ہم بھی اس کو ویسے ہی کراس کر سکتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کی جان چلی جائے، ہو سکتا ہے آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اگر آپ محفوظ انداز میں، بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں اپنی جان کو بچا کر دوسرے کنارے تک جانا چاہتے ہیں تو وہ حسین کی کشتی ہے جس پر آپ کو سوار ہونا پڑے گا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک بندے نے عرض کیا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ امام حسین نجات کی کشتی ہیں، اور دوسری جگہ پر فرمایا نحن سفن النجا، کہ ہم اہل بیت جو ہیں وہ ہدایت کے سفینے ہیں، ہم ہدایت کی کشتیاں ہیں، نجات کی کشتیاں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے یا ابن رسول اللہ، جو سب کے لیے استعمال کیا ہے جملہ کہ نحن سفن النجا، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، اور جو امام حسین کے لیے پھر علیحدہ کہا ہے، کسی معصوم کے لیے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میرا حسین نجات کی کشتی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کی کشتی میں، باقی ائمہ کی کشتیوں میں نجات کی کشتیاں جو ہیں، اور امام حسین کی جو نجات کی کشتی میں، اس میں فرق کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انا سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، کیونکہ میرے دادا حسین کی کشتی ہماری کشتیوں کی نسبت بڑی ہے اور تیز رفتار چلنے والی ہے۔ جو حسین کی کشتی پر سوار ہوگا، اچھے انداز میں اپنی جان کو، اپنے اس جو رزق تھا اس کو کہ شاید میں ڈوب جاؤں، اس سے بچتے ہوئے سکون سے اور جلدی سے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جو انسان ناسمجھ ہوگا، جو انسان نالائق ہوگا، وہ انسان جس کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، جو اپنی جان کو جان ہی نہیں سمجھتا، تو وہ کہے گا سفینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، ہم تو اس کو کراس کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس، یہ محافل، یہ ذکر اہل بیت، بالخصوص یہ ایام محرم اور سفر جو ہیں، یہ ہمیں درس کیا دے رہے ہیں؟ درس یہ ہے کہ مجلس حسین میں جب بھی آپ آتے ہیں، یہ ہے حسین ابن علی کی یونیورسٹی، یہ ہے جامعہ حسین ابن علی، یہ ہے مدرسہ حسین ابن علی، یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے آنے والوں